الحمدللہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ حضرات محترم، آج تھوڑی دیر قبل ہندوستان کے سب سے بڑے آتنکوادی نرسنگھانند نے ایک چھوٹی سی ویڈیو ٹویٹ کر کے اور مجھے بھجوائی ہے۔ میرے مباہلے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ میں مفتی سلمان اظہری کی چنوتی کو سویکار کرتا ہوں۔ تو اب سنو، یہ بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ اب تک گوفے میں بیٹھ کر جو گیدڑ بھونکتا تھا وہ آج باہر آنے کی ہمت دکھا رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، الحمدللہ میں آج بھی اپنے اسی مباہلے کے چیلنج پر برقرار ہوں، اور انشاءاللہ العزیز ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاؤں گا انشاءاللہ۔ اب یہ کہتا ہے تاریخ بتا، دن بتا اور جگہ بتا، تو سن لے۔ جگہ تو تیرے چیلے نے خود ہی بتایا تھا، دلی کے رام لیلا میدان میں آنے کی، یہ بات میں نے نہیں کہی تھی۔ تاریخ دن میرا ہوگا، جگہ اور پرمیشن کے معاملات تیرے ہوں گے۔ یہ پہلے والی ویڈیو میں بھی میں نے اسپشٹ کیا ہے، اس لیے میں اس پر زور دے کر کے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی ساری پشت پناہی تمہارے ساتھ ہے، یہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کھلے سانڈ کی طرح گھوم نہیں رہے ہوتے آج۔ بار بار میرے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو نشانہ بناتا ہے یہ، اس کو سادھو اور سنت کہتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ پاکھنڈی ہے اور ایک بہت بڑا زہر ہے ہندوستان کے لیے، جو مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں لڑانے کا طے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، اس نے آج کی ویڈیو میں بھی جو جواب دیا ہے اس میں پھر سے کہا قرآن کو گنڈوں کی کتاب، معاذ اللہ رب العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتا ہے۔ خیر ٹھیک ہے، تو نے سویکار کیا ہے تو اب میری بات سن لے۔ پرمیشن تیری طرف سے ہوگا اور تو پرمیشن رام لیلا میدان دلی کا لاتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس پرمیشن کے معاملات ساری چیزیں تو پہلے بھیج دے، دن، تاریخ، اور تو سننا چاہتا ہے وقت تو سن لے، اس کے لیے بھی اور میرے عزیز مسلمانوں کے لیے بھی۔ اے میرے عزیز مسلمان، تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور مسلمانوں، میں نے تاریخ اکابرین سے مشورہ کر کے یہ طے کیا ہے، انشاءاللہ العزیز اسی ماہ رمضان المبارک کے 17ویں تاریخ کو یوم بدر، یوم الفرقان، انگریزی تاریخ کے مطابق 30 اپریل 2021 کو جمعہ کا دن آ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قادری حاضر ہوگا۔ دن پھر سے سن لے، میرے رمضان المبارک کی 17 تاریخ یوم بدر، یوم الفرقان، اور 30 اپریل 2021 کو میں اپنی جانب سے تاریخ تجھے بھیج رہا ہوں، اور تو پرمیشن کے معاملات آج ہی سے تیاری کرنا شروع کر دے، یا جیسے بھی پرمیشن کے معاملات ہوں گے تو مجھے فوراً جیسے آج ویڈیو بھیجا ہے اسی طرح سے بھیجے گا۔ اور دوسری بات، اب جو مباہلہ ہوگا، جو میدان میں اترا جائے گا، اب سن لے اس کے معاملات۔ میں اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق مباہلے کے جو اصول ہیں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں پہلے میدان میں اتروں گا اور پھر اتمام حجت کے لیے سامنے بیٹھوں گا۔ ایک بار پھر سے تجھے میں اسلام کی حقانیت، قرآن عظیم کی شان، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت تیرے سامنے پھر سے بیان کروں گا، اور تو پھر سے اگر انکار پر انکار کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں مغلظات بکتا ہے، قرآن عظیم اور اسلام کو نشانہ بناتا ہے، اس کے بعد اتمام حجت ختم ہو جائے گی۔ میری طرف سے جو تجھے اسلام کی حقانیت بتانی تھی وہ مکمل ہونے کے بعد تو بھی بیٹھ جا، میں بھی بیٹھتا ہوں۔ تو نے کہا ہے نا کوئی چیز نہیں لے کر کے آؤں گا، دیوی کو اور ماں کو اپنے اندر لے کر کے آئے گا۔ بہرحال جس دیوی اور دیوتا کی تو پوجا کرتا، عبادت کرتا ہے، تو بیٹھ کر کے اپنی دیوی اور دیوتاؤں کو پکارے گا، اور میں اپنے رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العزت کو پکاروں گا، اور میں یہ عرض کروں گا کہ اے اللہ، اس میں جو جھوٹا ہے اس پر تو لعنت بھیج، اور اس کو تو اپنے عذاب کا نشانہ بنا دے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس کے بعد پھر جو تیرے لیے اگنی پریکشا ہے وہ بھی باقی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔
یہ اصول ہیں مباہلے کے۔ اب پھر میں یہاں پر کچھ چیزیں ضرور عرض کروں گا۔ جانے سے قبل ایک اور بات اس پاکھنڈی کے لیے، نرسنگ آنند کے لیے، کہ تیری بھی باڈی ٹیسٹ ہوگی، میری بھی باڈی ٹیسٹ ہوگی، تیرے بھی کپڑے چیک کیے جائیں گے، میرے بھی کپڑے چیک کیے جائیں گے، کوئی چیز لگا کر کے نہیں آیا جائے گا، ہم اسی طرح سے آئیں گے، اور کتنے لوگ رہیں گے اس کو اگلی مرتبہ میں ہم طے کریں گے۔ اور یاد رکھنا، شرارت کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اگر تو اپنے گوفے سے باہر آنے کی ہمت دکھا رہا ہے تو پھر سے میں تجھے کہتا ہوں، بزدلوں اور کائروں کی طرح سے شرارت نہیں کرنا۔ جس طرح تو اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے عام بھولے بھالے ہندوؤں کو ہتھیار سے لیس ہونے کی دعوت دیتا ہے، لڑانے کے لیے ابھارتا رہتا ہے، اس طرح اگر تو نے دلی میں رائٹس کرنے کی کوشش کی، ہندو مسلمان فسادات کرنے کی کوشش کی، اس کا سارا ذمہ تیرے سر پر ہوگا۔ اس لیے کہ میں ہندو مسلمان لڑائی کا، فساد کا حائل نہیں ہوں۔ میری لڑائی عام لوگوں سے نہیں ہے، صرف تیرے سے ہے، تجھ پاکھنڈی سے ہے، جو تو اپنے مغلظات کے ذریعے سے اسلام کو اور قرآن کو اور میرے آقا کو نشانہ بناتا ہے۔ سب کو معلوم ہے تو سیاست کے لیے یہ تمام چیزیں استعمال کر رہا ہے، لیکن آج بات آ گئی ہے میرے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ اسلام یہ کوئی کھیل ہے، آج کل کا آیا ہوا ایک دین ہے؟ اسلام تو اس دن سے ہے جس دن پہلے انسان نے اس دھرتی پر قدم رکھا ہے۔ میرے رب ذوالجلال کا ہر گھڑی انشاءاللہ العزیز اعانت کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، اور مجھے یقین کامل ہے۔ اور جو باتیں مجھے عرض کرنی ہے، پرمیشن تو لے کر کے ہمیں بھیجے گا، اور تاریخ میں نے طے کر دیا۔ پھر ایک بات، تو جل کر مر گیا تو اس کی ذمہ داری میری نہیں ہوگی، یہ بھی لکھ کر کے پہلے سے دے دینا، کسی ایڈوکیٹ کے ذریعے سے بنا کے، کہ میں اپنی خوشی سے جل کر کے مرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بعد میں تیرے جل کر مرنے کے بعد نہ یہ ذمہ داری میرے اوپر ہوگی اور نہ ہی کسی مسلمان پر ہوگی۔ اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے میرے دین پر اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقانیت پر اور قرآن پر یقین ہے، جو ہوگا میرے رب تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ آخر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ ضرور گزارش کروں گا، اور علماء اہل سنت سے بھی، کہ جنہوں نے مجھ سے بڑی محبتوں کا اظہار کیا، ہر خانقاہ سے دعا کے پیغامات آئے، اور علماء اہل سنت نے ڈھیروں دعاؤں سے مجھے نوازا ہے، مسلسل ارسال کر رہے ہیں۔ کئی حضرات نے مجھے اپنی نیکیاں، اپنے نوافل میں یاد کیا۔ بہرحال میں تمام ہی نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اے مسلمانوں، اب مجھے بتاؤ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس قدر مغلظات بکنے کے بعد اب جینے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ اب جینے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے یہاں پر؟ اور پھر میں یہ سمجھ لوں گا کہ اگر اس وقت کے آنے سے پہلے اس نے کوئی شرارت کی، دباؤ بنا کر کے میری گرفتاری یا مقدمے میں گھسیٹنے کی کوشش کی، تو پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ تو سب سے بڑا قائر ہے اور بزدل ہے، اور پھر یہ بھی میں سمجھ جاؤں گا حکومت کی ڈبل پالیسی کیا ہے۔ جگہ جگہ سے اس پر ایف آئی آر ہوئے ہیں، دسیوں مقدمے ہو گئے، لیکن اس کو کوئی اریسٹ نہیں کر رہا آج تک۔ کھلے سانڈ کی طرح سے وہ گھوم رہا ہے، زہر پھیلا رہا ہے، آج تک زہر پھیلا رہا ہے۔ اور اگر مجھ جیسا ایک عالم انصاف کی گہار لگائے، اگر مجھے گرفتاری کے بارے میں یا مقدموں کے بارے میں بات آتی ہے، تو پھر یہ ڈبل پالیسی بھی سمجھ میں آئے گی۔ جس طرح مجھے آج ہی میرے گھر پر پولیس بھیج کر کے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، وہ جس کی طرف سے بھی پولیس آئی ہوگی، لیکن اگر ان معاملات میں یہ شرارتیں بھی تو کرے گا تو بھی کان کھول کر کے سن لے، میرا یہ چیلنج کبھی ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر دباؤ میں آ کر کے کسی نے گرفتاری اور دیگر معاملات کر بھی دیے میرے ساتھ، ارے میرا قتل بھی کر دیا، انشاءاللہ العزیز ہندوستان کے ہزاروں عاشقان مصطفیٰ ہیں جو پھر کھڑے ہو کر کے تجھے للکاریں گے، پھر للکارا جائے گا تجھے، اور یہ ختم نہیں ہوگا۔ اور تم اپنی طاقت اور سیاست کا استعمال کرو، انشاءاللہ العزیز ہر سنی مسلمان اپنے عشق رسول کی طاقت کا استعمال کرے گا انشاءاللہ، ہمیں یقین ہے۔ اور تمامی مسلمانوں سے پھر سے میں کہوں گا، آج سے دعاؤں میں لگ جاؤ، اور تم ذرا برابر بھی ہلکا پن محسوس نہ کرنا، اس لیے کہ یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، یہ میرے اپنے ناموری کی بات نہیں۔ اگر کوئی بدگمانی کرتا ہے تو میں اس سے پھر معذرت کے ساتھ کہوں گا، واللہ باللہ تاللہ
मैंने हरगिज अपनी नामवरी और शोहरत के लिए ये चैलेंज नहीं किया है। दिल जल रहा था इस्लाम की हक्कानियत और रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और कुरान की शान के इजहार के लिए मैंने चैलेंज किया, और मुझे यकीन कामिल है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, यकीन कामिल है फतह होगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन बंदों की फतह होगी, क्योंकि कुरान में मौला ने फरमाया काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, अल्लाह फरमाता हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है ईमान वालों की मदद करेंगे। मेरा रब फरमाता है कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़, अल्लाह ने ये लिख दिया है कि गालिब आऊंगा तो मैं और मेरे रसूल, और बेशक अल्लाह कुव्वत वाला और गालिब आने वाला है। और फिर मेरे रब ताला ने यह भी फरमा दिया है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा है, दीन हक के साथ भेजा है, किसी आतंक के साथ नहीं, इसलिए कि वो तमाम अदियान में गालिब आए। और मेरे रब ताला के इस कलाम मुक़द्दस पर यकीन रखो ऐ सुन्नी मुसलमानों। और फिर मैं गुनगुनाते हुए ये पैगाम हर एक सुन्नी मुसलमान से कहूंगा, तुम भी आज से इसको विरदे जुबान बना लेना, इसलिए कि रज़्म गाहे हक व बातिल अब गर्म हो चुका है। अब हक व बातिल के मारिके की इन तमाम तमाशाबीन मत बनना, हिस्सा बनने की कोशिश करो, हिस्सा बनने की कोशिश करो। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदा का आकाई व मौलाई आपकी शान में मुगल्लज़ात बखे जा रहे हैं और हमारे कान अभी तक सुनने के लिए बाकी हैं। हम माजरत चाहते हैं या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम गुनाहगारों को एक बार फिर से माफ फरमाएं और दीन हक अल्लाह रब्बुल इज्जत के नुसरत के लिए, दीन हक की नुसरत के लिए दुआ जरूर फरमाएं। और तमामी मुसलमानों से फिर से कहूंगा दिल को हाजिर रखते हुए मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो करते हुए, कौन सा दिन मैंने बताया है, यौमुल फुरकान, यौम बद्र, जिस दिन मेरे मौला ने 5000 फरिश्ते अपने नबी की हिमायत के लिए उतारे थे। आज तुम फिर से रज़्म गाहे हक व बातिल में चलो और फिर यूं कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो उलमाए अहले सुन्नत व जमाअत